Bismillahirrahmanirrahim. Course title Ulumul Fiqh, course code ISL 611, credit R3. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حد زنا کے حوالے سے ہے، جس میں ہم زنا کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کو بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم قرآن مجید میں زنا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بتدریجاً جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے اپنے موضوع میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں زنا کے متعلق کیا حکم ہے، اس میں ہم احادیث میں مذکور زنا کے متعلق مختلف واقعات کو جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ زانی کی جو شرعی سزا ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے، اور زانیوں کی اقسام کو بھی جو ہے جو کہ قرآن و سنت کے روح سے ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شرائط اور حد قائم کرنے کا طریقہ، زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں، سقوط حد، اور اینڈ پر آ کر ہم مختلف حوالہ جات کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ جن سے میں نے استفادہ کیا ہے، آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم زنا کی تعریف کرتے ہیں۔ زنا مصدر ہے زانی یزنی، فعل یفعل سے، اس اسم سے اسم فاعل زانن اور اس کی جمع زناتن آتی ہے، اور عورت کو زانیہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی فاجر ہے۔ شرعی اصطلاح میں عاقل اور بالغ مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے مباشرت کرنا جو ہے وہ زنا کہلاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں زنا ایسا جرم ہے جو کفر، شرک باللہ، قتل النفس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، جس سے انسان کا جو ہے حسب نسب غلط ملت ہو جاتا ہے، اور یہ معاشرے میں موذی قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن ملکوں میں زنا عام ہو جاتا ہے ان کے عوام میں فحاشی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اور اخلاقی اقتدار تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور اس کے لیے کچھ حدود و قیود جو ہیں وہ نافذ فرمائی ہیں۔ آئیے ہم ان کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے جو ہے وہ متعدد آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں۔ اس میں زنا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سختی سے جو ہے وہ مومنوں کو زنا سے دور رہنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے اس کو نافذ فرمایا ہے، اور کیا سزا ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ: زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
قرآن پاک کی بیشتر آیات میں اس برے فعل کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں اشراک باللہ اور بے حق قتل النفس کے ساتھ ساتھ زنا کا ذکر بھی کیا ہے اور فرمایا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرما دی گئی ہے کہ شرک کے بعد کسی جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو تیسرا بڑا گناہ ہے وہ زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے اور بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ فحش کام اور برا راستہ ہے۔ یعنی کہ جو زنا ہے وہ انسان کو برائی، گندگی، بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بذات خود اپنے اعلیٰ حسب نسب پر فخر کرتے تھے، جبکہ جو شخص زنا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حسب نسب اور دوسری جتنے بھی معاشرے کے مضی بیماریاں ہیں وہ ان کا شکار ہو کر حسب نسب اس کا غلط ملت ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں جو فحاشی ہے وہ اس کو عام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ خود اپنے حسب نسب پر فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ سورۃ الاسراء کی جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو زنا کے قریب جانے سے جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک میں جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو اور زنا کا باعث اور سبب بنے، مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے خلوت میں ملاقات کرنا، ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا، کیونکہ یہ تمام مغربی تہذیب میں یہ چیزیں عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں ان کے، اسی وجہ سے وہاں زنا بھی عام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ ساحل سمندر پر، پارکوں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور آئے دن سڑکوں پر ناجائز بچے ملتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہوتا ہے، اسی طرح اہل مغرب کے ہاں کوئی شخص جو ہے وہ کثیر الولدیت ہوتا ہے، اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں۔ اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا،
اور عورتوں اور مردوں کی آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ عورتوں کا گھر میں قید رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ محض جانوروں کی طرح ہوس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا کی جو حرمت بیان کی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے زنا کا جو فعل ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ نمبر 1 ہے زنا سے نسب جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط ملت ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفے سے ہے یا کسی اور کے نطفے سے ہے۔ اس لیے اس کے دل میں اس بچے کی پرورش کی کوئی امنگ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی جذبہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا اس سے نسل منقطع ہو جاتی ہے، اور عالم کا جو نظام ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے حرمت زنا کی، جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ نمبر 3 پر ہے جو عورت زنا کاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی عادی بن جاتی ہے، اس سے ہر سلیم الطبع متنفر ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی، اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، اور ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی جو ہے وہ خواہش پوری کر سکے گا۔ اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی کسی کا باپ نہ ہوگا، نہ کسی کا کوئی بیٹا ہوگا، قرابت داری اور رشتہ داری کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر اسلام نے حسب نسب کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، اور خاندانی نظام کو جو ہے وہ ایک اہمیت دی ہے، جس کی وجہ سے حرمت زنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ نمبر 5واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے، بلکہ وہ گرہستی کی تعمیر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سونے اور مختلف مسائل میں مرد کے دو بدوش ہوتی ہے۔ عائلی اور خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعے صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو، اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہوتا ہے جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور اس کے باپ کو بالکل جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ نمبر 6 پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنسی عمل جو ہے وہ ایک بہت شرمناک فعل ہے، اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لوگ اس کا کھل کر ذکر نہیں کرتے، اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر فروع نسل کا اس سے تعلق نہ ہوتا تو اس کو مشروع نہ کیا جاتا۔ ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا، اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے بھی زنا ممنوع اور حرام قرار جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو منکوہ ہے تو وہ اپنے خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر اس کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور اس کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، اور اس کی بیوی اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ شوہر مر جائے تو اس کے ترکے کی وارث ہوتی ہے، اس کا مستقل محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے، اس کے کھانے کپڑے اور رہنے کا کوئی کفیل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسے اپنے
مستقبل کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ نمبر 8 پھر جو پوائنٹ ہے وہ ہے بعض مردوں کو جو ہے وہ مخصوص بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جو کہ وہ اس طرح کی عورتوں کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر ان بیماریوں سے ان عورتوں سے مزید دوسرے مردوں کو بیماریاں لگتی ہیں، جن میں ایڈز جیسے جو ہے وہ مہلک بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام اور بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے روکنے کے لیے انسان پر جو ہے وہ زنا کو حرام قرار دے دیا۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے زنا کی ممانعت اور مذمت دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق ہم نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کیا وجوہات تھی۔ نبی علیہ السلام نے بھی احادیث کے روح سے جو ہے وہ ہمیں زنا کے متعلق مختلف واقعات کو میں یہاں پہ کوٹ کروں گی، اور اس کی حرمت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کو جو ہے یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ ان کی قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ زنا کا ظہور ہونا بھی ہے، یعنی کہ زنا کا عام ہونا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس خوشبو آئے، وہ عورت زانیہ ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ عورت لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے، تو اس طرح کے زنا کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا، یعنی کہ منع سے اظہار کر کے مردوں کے سامنے جو ہے وہ آنا اور خوشبو لگانا، اس سے بھی اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بوڑھے زانی شخص سے جو ہے وہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کی بخشش فرمائے گی، اور نہ ہی اپنی رحمت جو ہے وہ اس پر نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور 3 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جن 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک شخص اللہ کے لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے، اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بنا پر نہ ہو، اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں۔ پھر ایک شخص ان کے پیچھے سے جائے اور چپکے سے اس کو دے دے، اور اس کے عطیے کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، یا وہ شخص جس کو اس نے عطیہ دیا تھا، اور وہ لوگ جو رات کو سفر کریں حتیٰ کہ نیند ان کی بہت زیادہ مرغوب ہو جائے، پھر وہ ٹھہر جائیں اور اپنے سر رکھ کر سو جائیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص بیدار ہو کر نماز میں قیام کرے اور میری حمد و ثنا کرے اور میری آیت کی تلاوت کرے، اور وہ شخص کسی لشکر میں ہو، اس کا دشمن سے مقابلہ ہو، وہ لشکر شکست کھا جائے اور وہ شخص آگے بڑھ کر حملہ کرے حتیٰ کہ وہ شخص شہید ہو جائے یا فتح یاب ہو۔ اور جن 3 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زانی، متکبر فقیر اور مالدار ظالم۔
اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوڑھے زانی سے جو ہے وہ بغض رکھنے کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کے عہد میں سورج کو گرہن لگ گیا. اس موقع پر آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں. ان کو کسی کی موت سے وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے. بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو، صدقہ کرو. پھر فرمایا اے امت اللہ کی قسم کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پر غیرت نہیں آتی اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے. اے امت اگر تم ان چیزوں کی جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ضرور کم ہنسو اور تم ضرور زیادہ رو. اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر کوئی شخص جو اللہ چاہتا ہے وہ خواب بیان کرتا. ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا بے شک آج رات خواب میں 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے. انہوں نے مجھ سے کہا آپ چلیے. میں ان کے ساتھ چلتا رہا. میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک تندور کی مثل میں تھے. اس کا جو بلائی حصہ ہے وہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے اور جب آگ کم ہوتی تو وہ نیچے گر جاتے. فرشتوں نے بتایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں. یعنی کہ یہ جو تندور کے مثل ایک بلائی حصہ اوپر سے تنگ ہونا اور نچلا حصہ جو ہے وہ کشادہ ہونا، یہ جہاں تک میرا نالج ہے تو یہ دوزخ کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے نیچے سے جو آگ جل رہی تھی اور جب آگ جلتی ہے تو اس کے شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. آپ نے اکثر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز کو جلا رہے ہیں فار ایگزامپل کاغذ کو جلا رہے ہیں تو کاغذ کو اگر آپ جلا رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کے شعلے زیادہ لپکتے ہیں اور وہ آپ نے راکھ دیکھی ہوگی کچھ راکھ اڑ بھی جاتی ہے اوپر اور جب وہ آگ کی شدت کم ہوتی ہے تو وہ راکھ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے جو نبی ہیں انہوں نے زانی مرد اور زانی عورتوں کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں اس بات کو وضاحت کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیض اتارتا ہے. ان کے جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پی رہا ہوتا ہے تو جس طرح انسان اپنے قمیض کو سر سے اتارتا ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل سے اس کے ایمان کو نکال لیتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت خوبصورت ایگزامپلس دے کے ہمیں جو ہے وہ شراب زنا کی جو حرمت ہے وہ اس سے منع فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے شراب کی زنا کی جو حرمت ہے بالکل واضح ہو رہی ہے. اسی طرح حضرت ام المومنین میمونہ بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک اچھے حال میں رہے گی جب تک ان کی اولاد زنا کی کثرت سے جو ہے وہ محفوظ رہے گی اور جب وہ ان کی اولاد زنا کی کثرت سے ہوگی تو عنقریب اللہ میں عام عذاب نازل فرمائے گا. کہ زنا اس قدر
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ جب قرب قیامت زنا سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی کثرت زنا کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عام جو عذاب ہے وہ نازل فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی لٹیرا کسی شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدود اللہ کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں زنا بکثرت ہوتا ہے تو ان میں موت بکثرت ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان سے رزق منقطع ہو جاتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں، اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، رزق منقطع ہو جاتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، اور دوزخ میں خلود ہوتا ہے، یعنی دوزخ میں بہت دیر تک رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان 4 جو خصلتیں ہیں جو ہم سے ختم ہو جاتی ہیں، تو ان 4 خصلتوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ صرف ایک چیز سے ہم رک سکتے ہیں اور وہ ہے زنا، کیونکہ جو شخص زنا سے رکے گا تو اس کے چہرے کی رونق بھی نہیں جائے گی، رزق بھی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض بھی نہیں ہوگا، اور دوزخ میں بھی جو ہے وہ شخص کو نہیں رہنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے تو دشمنوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے تو لوگ بکثرت قید ہوں گے، اور جب قوم لوط کا عمل بکثرت کیا جائے گا تو اللہ مخلوق کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، پھر یہ وہ پرواہ نہیں کرے گا وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی کہ زنا کا تعلق کسی بھی ایج سے نہیں ہوتا، اور اس ایج میں کسی بھی ایج میں جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ زنا کرتا ہے اگر تو وہ قابل معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر چاہے وہ بری ایج میں ہی کیوں نہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اپنی رحمت کے سائے میں بھی جگہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس کو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں، اور زانیوں کی جو شرمگاہوں کی بدبو ہے اس سے اہل دوزخ کو بھی ایذا ہوگی، یعنی کہ وہ دوزخ میں تو رہیں گے ہی رہیں گے، اور اس کے رہنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اہل دوزخ ہیں، جو دوزخی لوگ ہیں، ان کو بھی ان کی جو بدبو ہے اس سے تکلیف ہوگی۔ یہ جتنے بھی میں نے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں یہ بہت کم ہیں، اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور زنا کی حرمت، زنا کے جو وجوہات ہیں ان سے منع فرمایا ہے اور بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
زنا سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ زانی کی جو ہے وہ شرعی سزا، زمانہ جاہلیت میں چونکہ زنا جو ہے وہ عام تھا، لوگ اس برائی سے یکدم باز رکھنے کی کافی مشقت اور حرج ہوتا تھا، اس لیے اس کی سزا شراب نوشی کی طرح بالتدریج نازل ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں زانی کو مطلق سزا دینے کا حکم تھا، اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور تم میں سے 2 مرد وہی بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ یوں ہے کہ جو عورتیں بدکاری کریں ان پر 4 مردوں کی گواہی کے بعد ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ مقرر کر دے۔ پھر تیسرا مرحلے پر جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ تھا کنوارے زانی کی سزا 100 کوڑے اور شادی شدہ زانی کی سزا رجم رکھ دی گئی جہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ مقرر کر دیا، اگر کنوارے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاوطن کرنا ہے، اور اگر شادی شدہ ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور رجم یعنی پتھروں سے سنگسار کرنا ہے۔ زانیوں کی اقسام اور ان کی سزا کے حوالے سے اس پوائنٹ پہ ہم پڑھیں گے، اور یہ اقسام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ زانی جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں شامل ہیں۔ اب شادی شدہ کے لیے سزا الگ ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سزا جو ہے وہ الگ بیان کی گئی۔ کنوارا زانی شدہ، اس سے مراد وہ زانی ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور اگر وہ زنا کرے تو فقہا کے نزدیک اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، لیکن اسے گھر سے جلا وطن کرنے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو گھر سے 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور مرد اور عورت کو اس کے محرم کے ہمراہ گھر سے جلا وطن کیا جائے گا۔ اگر محرم اجرت مانگے تو عورت اسے اجرت دے گی۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے امام مالک کا قول۔ امام مالک کے نزدیک مرد کو گھر سے جلا وطن کیا جائے گا، لیکن زانیہ کنواری عورت کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کو جلا وطن کیا جائے گا، لیکن کنواری عورت کو معاملے میں
اگر قاضی اس کی جلاوطنی میں کوئی مصلحت دیکھے تو اسے جلاوطن کیا جائے گا، ورنہ نہیں، اور جلاوطنی کی مدت بھی قاضی مقرر کرے گا۔ امام شافعی اور امام احمد کے درج ذیل عدلہ سے استدلال کرتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زانی کے متعلق حکم صادر فرمایا، جس نے زنا کیا اور اس نے شادی کی ہوئی ہو، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے گھر سے جلاوطن کیا بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ زید بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے حکم دیا کہ جس شخص کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس نے زنا کیا، اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال تک گھر سے جلاوطن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ دوسرے آدمی نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں کہو۔ اس نے کہا، میرا بیٹا اس آدمی کے پاس ملازم تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کی سزا رجم ہے۔ میں نے اسے 100 بکریاں اور 1 لونڈی بدلے میں دے دی ہے۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کے لیے گھر سے جلاوطنی ہے اور اس آدمی کی عورت پر رجم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ضرور کرتا ہوں۔ بکریاں اور لونڈی جو ہے وہ تجھے واپس کر دی جائیں اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے انیس، اس عورت کی طرف جاؤ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ راوی کہتا ہے، انیس اس عورت کے پاس گیا، اس نے اعتراف کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا پر خلفائے اربعہ کا بھی یہی عمل رہا ہے، جیسا کہ ابن عمر سے روایت ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دی اور جلاوطن کیا، ابو بکر نے سزا دی اور جلاوطن کیا، عمر نے مارا اور جلاوطن کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے زانی کو فتق کی طرف جلاوطن کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جلاوطن کیا، حضرت عثمان غنی نے سزا کے بعد مصر کی طرف جلاوطن کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کے بعد بصرہ کی طرف جو ہے وہ جلاوطن کیا۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی حد میں جمہور کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر بھی کیا جائے۔ خلفائے راشدین سے بھی یہی مروی ہے، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود سے بھی یہی منقول ہے۔ فقہ تابعین میں سے عطا، طاؤس، ثوری، ابن ابی لیلہ اور ابن ثور کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ علامہ مرغیانی حنفی لکھتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس کوڑے مارو۔ اللہ تعالیٰ نے کل سزا 100 کوڑے بیان کی ہے اور اس کے علاوہ کموارے شخص کی اور کوئی سزا بیان نہیں کی۔ بس اگر 1 سال شہر بدر کرنے کو زنا کی حد
جز قرار دیا جائے تو اخبار احاد سے نص قرآن پر زیادتی لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف شادی شدہ کو رجم کرنا اخبار احاد سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور احادیث متواترہ سے قرآن مجید کے عام کو خاص کرنا جائز ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ قرآن مجید میں زانی سے مراد کنوارا زانی ہے، اور کوڑے مارنے کا حکم کنواروں کے بارے میں ہے، اور شادی شدہ زانی کی سزا یعنی اس کو رجم کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ کوڑے سے سزا دینے کی صورت میں فقہا کرام کا کہنا ہے کہ کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، نہ ہی بالکل نیا ہو اور نہ ہی پرانا وسیدہ ہو جس سے زانی کو تکلیف ہی نہ پہنچے، بلکہ درمیانی قسم کا ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک کنوارے آدمی نے زنا کا اعتراف کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوڑے مارنے کے لیے درمیانی قسم کا جو ہے وہ کوڑا منگوایا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنے اوپر زنا کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کے لیے ایک چابک منگوایا تو ایک ٹوٹا ہوا چابک لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس سے سخت لاؤ، تو درخت کی ایک نئی شاخ جو لائی گئی جس کے پھل بھی نہیں اتارے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے ذرا کم لاؤ، پھر ایک استعمال شدہ اور نرم شاخ لائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اللہ کی حدود کے ارتکاب سے باز آ جاؤ، اور جس شخص نے ان ناپاک کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اس کو چاہیے وہ اللہ کے ستر کے ساتھ اپنا پردہ رکھے، کیونکہ جس کا جرم ہم پر ظاہر ہوگا اس کے اوپر اللہ کی کتاب کو جاری کر دیں۔ اب فقہا کرام کا جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے۔ فقہا کا کہنا ہے کہ جو کوڑا ہے وہ چہرے، سر اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے ہر عضو پر جو ہے وہ مارنا چاہیے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چہرے پر مارنے سے منع فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا بھی ایک قول ہے جس میں حضرت عمر نے اپنے جلال سے کہتے تھے کہ خبردار سر اور شرمگاہ پر جو ہے وہ نہیں مارنا۔ امام مالک کے نزدیک مرد اور عورت کے نیچے بٹھا کر کوڑے مارنے چاہیے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر کوڑے مارے جائیں۔ فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ مرد کے سارے کپڑے اتروا کر ننگے جسم پر کوڑے مارے جائیں، لیکن عورت سے صرف فالتو کپڑے اتروائے جائیں اور اس سے ننگا نہیں کیا جائے گا۔ فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ کنوارے زانی کو سخت سردی اور سخت گرمی کے زمانے میں کوڑے نہ مارے جائیں، بلکہ جب موسم معتدل ہو تو اسے سزا دی جائے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کنوارا زانی اگر مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے تو اسے ارجون یعنی کھجور کی شاخ سے سزا دی جائے، جس میں چھوٹی 100 شاخیں ہوں۔ اگر اس میں 50 شاخیں ہوں تو 2 دفعہ مارا جائے۔ فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کنوارا زانی سزا کے دوران فوت ہو جائے تو امام یا جلاد پر دیت ادا کرنا واجب نہیں اور نہ ہی وہ کفارہ ادا کریں گے۔ دوسری جو سزا ہے وہ شادی شدہ زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا عاقل بالغ اور آزاد ہونا اور ان کا صحیح عقد کے ذریعے جو ہے وہ بالکل واضح ہونا ضروری ہے، لیکن زانی کا مسلمان ہونے کی شرط میں فقہا کرام کا جو ہے وہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک شادی شدہ جو شخص ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن شافعی اور حنابلہ کے کہنا ہے کہ
شادی شدہ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ جس کو رجم کیا جائے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں یہودی مرد اور یہودی عورت کو جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا، اور جب یہود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا تو آپ نے رجم کی سزا جو ہے اس کا حکم دیا تھا۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں اور انہیں رجم کیا جائے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں، یہ سزا قرآن کریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول فعلی سنت سے ثابت ہے، اور خلفائے راشدین کا جو عمل ہے اس سے بھی ثابت ہے، اور امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب شادی شدہ شخص کو رجم کرنے کے حوالے سے جو دلائل ہیں، سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کرے تو ان کو رجم کرنا لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم میں پڑھی جاتی تھی، پھر تلاوت منسوخ کر دی گئی، اور اس کا حکم جو ہے وہ باقی رکھا۔ ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ البقرہ کے برابر تھی، کیونکہ اس میں الشیخ و شیخیات والی جو آیت ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اس میں رجم کی آیت نازل کی، ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم پر عمل کیا اور ہم نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے اگر زمانہ طویل ہو گیا تو کہنے والا یہ نہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں سے رجم کی آیت نہیں پاتے، تو اس نازل کردہ فریضے کے انکار سے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور رجم کرنا حق ہے ہر اس شادی شدہ مرد اور عورت پر جس نے زنا کیا، جب گواہ موجود ہوں یا عورت کا حمل ظاہر ہو جائے یا اعتراف کر لے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں ایک آیت زیادہ لکھ دی تو میں اس آیت کو لکھ دیتا۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لے لو مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر کنوارے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاوطن کر دینا ہے، اور اگر شادی شدہ ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کی سزا 100 کوڑے اور رجم کرنا، یعنی پتھروں سے سنگسار کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اعراض فرمایا، پھر وہ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف آیا اور دوبارہ کہا۔ اس طرح اس نے 4 دفعہ اقرار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا، اس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں عیدگاہ میں اسے رجم کرنے والوں میں شریک تھا، جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو وہ بھاگ نکلا، پھر ہم نے اسے حرہ یعنی کالی پہاڑیوں میں پکڑ کر رجم کیا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حامدیہ عورت آئی اور بتایا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ اگلے دن صبح وہ پھر آئی تو پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے واپس کیوں لوٹا دیتے ہیں؟ شاید ماضا کی طرح مجھے بھی واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تو حمل سے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں، جاؤ اور بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر آگے پاس آئی اور بتایا، یہ دیکھیں اس کی ولادت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ اور رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد آنا۔ چنانچہ جب رضاعت کی مدت ختم ہو گئی اور وہ بچے کو لے کر
آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا اور کہا یا رسول اللہ اس کے رضاعت کی مدت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بچے کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، پھر آپ نے سینے کی گہرائی تک گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اس میں سے ڈالا اور پھر اسے رجم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید آئے اور ایک پتھر اس کے سر پر دے مارا، اس سے اس کا سر پھوٹ گیا اور خون کی چھینٹیں خالد کے چہرے پر گری تو انہوں نے اسے گالی دی۔ آپ نے اسے گالی دیتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے خالد کو منع فرمایا اور کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسے توبہ کی ہے اگر اہل مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کیا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ یہودی زانی مرد اور عورت کو لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا اس جرم سے متعلق تورات میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم انہیں ہنڈیا یعنی کہ دیگچی کی کالک سے ان کے چہرہ سیاہ کر کے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، اس میں تو رجم موجود ہے، اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ تورات لائے۔ سوریہ نامی یہودی قاری نے اسے پڑھنا شروع کیا اور جب وہ رجم کی آیت پر پہنچا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اس سے کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت ظاہر ہوئی۔ پھر یہودیوں نے اعتراف کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں رجم موجود ہے لیکن ہم اسے آپس میں ظاہر نہیں کرتے۔ چنانچہ یہودیوں کی فرمائش پر آپ علیہ السلام نے زانی مرد اور عورت کو رجم کا حکم دیا، پھر انہیں رجم کیا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے زانی مرد کو اس عورت کے اوپر جھکا ہوا دیکھا تاکہ وہ اسے پتھر کی تکلیفوں سے بچائے۔ اسی طرح متعدد اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ رجم کے حوالے سے چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں ان کو جو ہے وہ رجم کی سزا کا حکم دیا گیا ہے، جس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ رجم کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف غیر شادی شدہ کے لیے نہیں بلکہ صرف شادی شدہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے ہے، اور عورت اگر حاملہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حمل کی مدت پوری ہونے کے بعد رضاعت کی مدت جو ہے وہ پوری ہونے کے بعد پھر اس کو سزا دی، جو کہ نبی علیہ السلام کے فعل سے بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ ایسے تقاضے پڑھیں گے یا کچھ ایسی شرائط پڑھیں گے جو کہ زنا کے حوالے سے ہیں، اور حد زنا کے سزا کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان تقاضوں پر پورا ہونا ضروری ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر ان تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تو حد نافذ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اقرار ہے۔ اگر مجرم خود اقرار کر لے تو اس کو جو ہے وہ زنا کی سزا دی جائے گی، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی رسول حضرت معاذ بن مالک اسلمہ نے اقرار زنا کیا تھا، اور آپ نے پھر اس کو جو ہے وہ پوچھ گچھ کے بعد ان کو سزا دلوائی اور فرمایا اذهبوا به فرجموه، یعنی کہ اسے لے جا کر رجم کر دو۔ نمبر 2 پر جو ہے وہ شہادت ہے، یعنی کہ اگر ملزم اقرار نہیں کرتا تو پھر گواہی کے ذریعے جو ہے وہ حد کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور گواہ جو ہے ان کا عاقل، بالغ، عادل اور آزاد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنے 4 مردوں میں سے گواہ لاؤ۔ اب اگر کوئی مرد اور عورت اس قدر بے حیا ہوں کہ 4 مردوں کی موجودگی میں بھی زنا کا ارتکاب کرے تو پھر وہ کسی طرح نرمی کے مستحق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ حد جو ہے وہ مجمع میں قائم کی جائے، یعنی کہ حد کے نفاذ کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ یہ سزا عام مجمع میں جو ہے وہ دی جائے، اور تاکہ عوام جو ہے وہ اس سے عبرت پڑے۔
پکڑیں اور یہ سزا جو ہے وہ خفیہ سزا نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جو پوائنٹ ہے، سزا میں کسی قسم کی جو ہے وہ نرمی نہیں اختیار کی جائے۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جو ہے وہ نافذ کر دی جائے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ نرمی اختیار نہیں کی جائے گی۔ اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مجرموں سے اللہ کے دین میں نرمی نہ برتو۔ اور یہ آیت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی، اور پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے۔ تو نے کہا تھا، تو کہا جائے گا تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ جو ہیں وہ شرائط ہیں، جو کہ موٹی موٹی شرائط جن کو میں نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب حد قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پچھلے جتنے بھی ہم نے حدیث مبارکہ آیت مبارکہ پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بالکل واضح طور پر اور فقہاء کرام نے جو طریقہ بیان کیا ہے، تو اس میں کو ہم یہاں پر سمرائز کرتے ہوئے بیان کریں گے کہ اگر مرد شادی شدہ ہے تو اس کو گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جائے گا اور سینہ تک دبا دیا جائے گا، پھر اس کو پتھر مارے جائیں گے حتیٰ کہ وہ مر جائے، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح مرد یا عورت کو زمین پر بٹھا دیا جائے گا اور درمیانی چابک کے کوڑے کے ساتھ مارا جائے گا، اور 100 درے لگائے جائیں گے۔ البتہ عورت کے لیے پردے کے لیے کپڑا ڈالا جائے گا، مگر وہ اتنا موٹا نہ ہو کہ اس کوڑوں کی جو ضرب ہے اس سے وہ محفوظ رہے، بلکہ اس کو ضرب بھی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو تکلیف بھی ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اب جس شخص نے زنا کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس پر حد قائم کرنے کے لیے کیا شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں؟ سب سے پہلی جو شرط ہے، کیونکہ انہی شرائط پر اگر وہ شخص پورا اترے گا تو اس کو سزا ملے گی، اگر وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، اور جس پر حد قائم کی جائے وہ عقل، سمجھ اور بوجھ رکھتا ہو، اور اس کو ہر اچھائی اور برائی کا پتہ ہو، اور پاگل پر حد جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 3 افراد مرفوع قلم ہیں، نابالغ بالغ ہونے تک، سویا ہوا جاگنے تک، اور مجنون افاقہ تک۔ اسی طرح نمبر 2 جو پوائنٹ ہے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب حد زنا قائم کرنے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ متعلقہ فرد کا جو ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ شخص پر یا نابالغ بچے پر جو ہے وہ حد قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جرم زنا کا قطعی طور پر ثابت ہونا، یعنی کہ جب تک جرم زنا قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے حد لاگو نہیں کی جائے گی۔ مثلاً 4 گواہ موجود ہوں، یا وہ مرد یا عورت جو ہے وہ خود اپنے گناہ کا اقرار کریں، یا عورت کا حمل جو ہے وہ یہ ظاہر کر دے اور وہ اس کا معقول جواب نہ دے سکے۔ اور نمبر 4 پر جو پوائنٹ ہے وہ شبہات ہے، یعنی کہ شبہات میں حد جاری نہیں ہوتی۔ مثلا عورت کا اغوا کر دینا، شبہ کی بنیاد پر جو ہے وہ زنا کا اس پر الزام ہونا، یا اس پر جو ہے زنا کی حرمت کا اس کو علم نہ ہونا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ شبہات کی حدود میں صورت میں حدود ہٹا دو، یعنی کہ جب کسی چیز کا شبہ ہو تو حدود کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اقرار زنا کا ہونا، کہ اگر کوئی شخص زانی ہے اور مرد اور عورت تو وہ اس کا اقرار کرے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غامدیہ نامی عورت نے اقرار کیا تھا اور اس کو سزا دی گئی تھی، اور اگر وہ اقرار سے رجوع کر لے تو اس کو سزا نہیں دی جائے۔ آخر میں جن تفاسیر سے میں نے استفادہ کیا ہے ان کی پوری ڈیٹیل جو لسٹ ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، تو مزید جو اسٹوڈنٹس ان تفاسیر سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ ان تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔